السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جس شخصیت کے حوالے سے ہے ان کے حوالے سے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ ان کا ایک عقیدہ ایسا تھا جس کی بنا پر بعض علماء نے ان پر بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ ناظرین، آج میں بات کر رہا ہوں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وحدت الوجودی کا جو حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ بتا رہے ہیں کیا وہ کفریہ ہے یا الحاد پر مبنی ہے۔ یہ فیصلہ ناظرین آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنا ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نیا ہے تو پلیز میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل بائیوگرافی کیا ہے آپ آگے دیکھتے رہیے۔ ناظرین، محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی سن 1240 تک دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق، قدوہ علماء اور علوم کا بحر بیکنار رہے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ناظرین، یہ وہی عقیدہ ہے جس کے حوالے سے میں نے ویڈیو کے بیچ میں بات کی۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا ہے، مگر صوفیہ انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ 4000 صفحات بہت مشہور ہے۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ ناظرین، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ تدبیرات الہیہ کے ہاتھ سے لکھے نسخے کا ملاحظہ کریں جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کی ولادت آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان المبارک سن 560 مطابق 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنشی کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر محی الدین کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے محدود کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشوبنا حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لزبن میں پناہ لی۔ البتہ جلدی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن العربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور ناظرین دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اس طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے، جھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہے،
اللہ کی قسم ہم ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ابن العربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اپنے بارے میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 میں ہوا جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صحرائی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ ناظرین دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کے ادائیگی کے وقت کہ اس میں سے نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن سوتکین نے اس روایت کیا، میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح اسرار کا کھلنا طلوع الشمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا ہے، اور میری فتح اس لہجہ میں ایک جذب کی طرح ہے۔ یہاں پر ابن عربی نے جس مقام ابدار کا ذکر کیا ہے ناظرین، اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے، ابدار کو آنے کا عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے۔ پس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر پورا چاند کہتے ہیں، گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ ناظرین آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی جس میں آپ بطور فوجی عربی الجندی فوجی میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقے کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تونس میں ابو القاسم بن قسی جو الغرب مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلا النعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں بچپن صوفیہ کا تعارف کروایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا جو پیشے کے اعتبار سے جراح یعنی سرجن تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب روح القدس اور درا الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ القلفزاز سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے۔ وہاں پر ان کے درمیان میں ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ ناظرین وہ سوال یہ تھا کہ شاخر غنی اور صابر فقیر میں کون افضل ہے؟ ابن عربی نے اپنے لیے فقر کا ہی راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ فرماتے ہیں، میں کسی حیوان کا ہرگز مالک نہیں ہوں اور نہ اس کپڑے کا جس کو میں پہنتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں معین شخص سے جو مجھے اس میں تصرف کا اذن دے بطور عاریت لے کر پہنتا ہوں، اور اس زمانے میں جس میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں اس وقت یا بذریعہ ہبہ کے یا بذریعہ آزاد کرنے کے، اگر وہ چیز قابل آزاد کرنے کے ہو، خارج ہو جاتا ہوں۔ یہ حال مجھے اس وقت حاصل ہوا جبکہ میں نے خدا تعالیٰ کے لیے عبودیت اختصاص کے تحقق کا ارادہ کیا تھا، تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ تیرے لیے بات درست نہیں ہو سکتی،
حتیٰ کہ تجھ پر کسی کی حجت قائم نہ ہو۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ بات تمہارے لیے کسی طرح درست ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حجت تم پر قائم نہ ہو۔ میں نے کہا دلائل اور حجج منکروں پر قائم کیے جاتے ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر۔ دلائل اور براہین اداوی اصحاب حظوظ، نفس و مال و متاع والوں پر قائم کیے جاتے ہیں، اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ اموال و متاع دنیا میں کوئی حظ و حصہ ہے، اس پر حجج و دلائل قائم نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہیں اور اس کے جو حوالہ جات ہیں ناظرین وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا چلتا ہوں۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2014 یہ ویکیپیڈیا پر ہوا۔ اشاعت دار المعارف برطانیہ کیا سن 1911۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ دوبارہ ویکیپیڈیا پہ اخذ تاریخ 25 جون 2015 کو ہوا یہ مکمل ویڈیو۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ناشر دال التذکیر اردو بازار لاہور، ابرار احمد شاہی صفحات ابن العربی فاؤنڈیشن پاکستان، مترجم ابرار احمد شاہی صفحات نمبر 300، ماخوذ از شیخ اکبر محی الدین ابن عربی معروف شیفی بلوچ، مکتبہ جمال لاہور۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بائیوگرافی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔